30 لاکھ روپے سننے میں آ رہا ہے کہ پٹن کی جو اصلاحی کمیٹی ہے وہ ریکارڈ بنے ہوئے نکالنے نہیں دے رہے اکاؤنٹ سے ڈی سی صاحب کے اور پسماندگی میں حال ہمارے جو ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سیاسی وڈیرے جو گزرے ہیں ان کا ہے۔ صدر آفس کے حوالے سے آپ اصلاحی کمیٹی میں سینئر ممبر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ایسے کارنامے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے جس طرح عوام مشکل میں ہو آپ لوگ آ کے فیصلہ کرے کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ نادر آفس تھے نا سیاسی، میرے خیال 5 سال آپ اقتدار میں رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں Z7 TV میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں اسپیشل مہمان ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کوہستان میں سیاسی حلقوں میں آج کل ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کافی عرصے سے کوہستان کی سیاسی پس منظر میں بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا دلدار احمد صاحب آج ہمارے پروگرام میں اسپیشل مہمان ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے Z7 TV کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ جی صاحب، آپ کے دور میں بڑے مہنگے پروجیکٹ دیا آپ نے کوہستان کے لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ کامیابی نہ مل سکی، اس کی کیا وجہ بنی؟ شکریہ ضیاء الرحمن صاحب، Z TV کے مشکور ہیں کہ آپ نے اظہار محفل ضمیر کے لیے موقع فراہم کیا، ماحول فراہم کیا۔ جس سوال کا تعلق ہے کہ کوہستان میں آپ نے بہت بڑے مہنگے پروجیکٹ کیے اور ابھی تک آپ کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پذیرائی ملی ہے عوام کے طرف سے، 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ملی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں مجھے بھاری اکثریت سے جتوایا، اس کے بل بوتے پہ میں نے کافی سارے یہاں کوہستان میں کام کیا، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، روڈوں سڑکوں کے حوالے سے، شنگل سڑکیں روڈ بھی بنائے اور بلیک ٹاپ بھی بنائے۔ اسی طرح ہمارے جو پولی ٹیکنک ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی کافی سارا کام ہو چکا ہے۔ اور یہاں پٹن میں پولی ٹیکنک کالج اور اسی طرح ڈگری کالج اور ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اسی طرح ایک ہائر سیکنڈری سکول چکائی میں، اور کافی سارے ہائی سکول اور مڈل سکول اور پرائمری سکولوں کے حوالے سے کافی سارا کام ہو چکا ہے۔ اور 2008 کا الیکشن جب ہوا تو دوبارہ عوام نے مجھے جتوایا تھا، حالانکہ میرے مقابلے میں بڑا پیسہ بھی چلا اور بڑے سرمایہ دار لوگ بھی سامنے آ گئے، اور بڑے ملک قسم کے ہمارے جو یہاں کے حمایدین اور زعماء شمار کیے جاتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک طرف، اور میں اکیلا ایک طرف تھا، پھر بھی مجھے عوام نے جتوایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ جو کیس چلا اور دوبارہ ری الیکشن ہوا، اس کے بعد میرا جو اپوزیشن تھا وہ فوت ہوا، اس کے بعد پھر 2011 میں اس سے 12 الیکشن ہوا، پھر عوام نے مجھے کافی پذیرائی دی۔ تو میں تو عوام کا مشکور ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کافی پذیرائی عوام آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن 2008 میں جیتا تھا لیکن دھاندلی ہوئی؟ نہیں، میں جیتا تھا، جیت کر دوبارہ ری پولنگ ہوا، الزام مجھ پہ لگایا کہ مولانا نے دھاندلی کی ہے۔ اسی پہ وہاں انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کمشنر سے ہمارے جو 7 پولنگوں پہ میں لیڈ پہ جا رہا تھا، ان پہ دوبارہ ری الیکشن ہوا۔ تو الیکشن اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 4 ووٹوں سے مجھ سے جیت گئے۔ وہ جیت گیا الیکشن 2008 پھر میں کورٹ میں گیا، 4 سال کیس چلا۔ اس کے بعد میرا جو مد مقابل جیتا ہوا امیدوار تھا مولانا عبید اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد پھر سے 12 الیکشن ہوا۔ اچھا، پھر الیکشن ہونے کے بعد پھر میرا اعلان ہوا کہ مولانا کیس جیت گیا، لیکن الیکشن دوبارہ کروائے۔ مولانا صاحب، الیکشن 2008 میں آپ ایک نعرہ لگا رہے تھے کہ درخت ہم نے لگایا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ تو ایک پروگرام میں نے کہا تھا۔ پروگرام یہ ہوا کہ ہم تو بہت پرانے زمانے سے 1979 سے JTI میں کام کر رہے تھے۔ میں JTI کا جوائنٹ سیکرٹری رہا، پھر جنرل سیکرٹری رہا، پھر پریزیڈنٹ رہا، اور پھر JUI میں نائب امیر رہا، پھر میں امیر بھی رہا، اور کافی سارے ہمارے کوششوں سے جمعیت علماء اسلام کوہستان میں ایک ہوٹ پاور ایک شکل میں ہمارے فعال ہوئی۔ لیکن فعال ہونے کے بعد جو لوگ آ گئے تو انہوں نے اوپر سے آ کے حملہ کر کے ہم سے دونوں ٹکٹ چھینے، اور ہمارے پارٹی والوں نے جو ان کو زیب دیتی تھی تو انہوں نے فیصلہ اس طرح کیا۔ تو اسی پروگرام میں شمولیتی پروگرام تھا، اس میں مولانا فضل الرحمن بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ جو پودے ہم لگا چکے ہیں ان کا پھل آج کوئی اور کھا رہا ہے۔ تو یہ ایک پروگرام میں ایک نعرہ میں نے لگایا تھا۔ آنے والے وقت میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں دوبارہ؟
تو یہ بڑوں کے فیصلوں کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ ان کو بھی ایک حد تک پتہ چلا ہے کہ یہ جو فصلی بٹیرے آتے ہیں تو وہ ہار جانے کے بعد پھر ہمارے پارٹی کو چھوڑ کر نظریہ تو ان کی ہوتی نہیں ہے، وہ پھر کسی اور طرف جاتے ہیں۔ امید تو نہیں ہے آنے والے وقت شاید اس طرح نہ ہو۔ مولانا صاحب، کوہستان میں ایک طرف اتحاد و اتفاق کی باتیں ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ سمیت کوہستان کے جتنے جو سیاسی رہنما ہیں وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس کی پس منظر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اتفاق اور اتحاد کے باتیں ہو رہی ہے یہ بہت پہلے سے، ایک ہم جس وقت جیتا اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی، بعد میں بھی ہو رہی تھی، لیکن اس اتحاد کا حصہ ہم بھی بامر مجبوری ہم بھی اسی کے حصے میں آ گئے اور ہم بھی حصہ رہے، لیکن یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر ایک غربت کا عنصر پایا جاتا ہے، اس غربت سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مجبوراً لوگ پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے اتفاق کر کے اپنی عزت کو بچا لیتے ہیں۔ اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس میں اتحاد و اتفاق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، نہیں وہ کیا تو اس مرتبہ اتحاد و اتفاق وجود میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی بیسس پہ اتحاد و اتفاق ہو، ٹکٹ ہمارا ہو، جو اتفاق قوم کا تھا، اتفاق میں ریکارڈ نہیں بنتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارا ووٹ جمعیت کے لیے کاس ہو اور ٹکٹ جمعیت کا ہو۔ ہم آپ کوشش اتحاد کر و رہے ہیں۔ اتفاق کے حق میں ہے یا مخالفت میں؟ نہیں، ہم اسی حد تک اتفاق کے حد میں ہیں، حد میں ہے اسی وقت؟ ٹکٹ اسی وقت تک ہم حد میں ہیں کہ حق میں ہے کہ ہم ٹکٹ ہمارا ہو اور اتفاق اور اتحاد قوم کا جمعیت کا ٹکٹ ملے اور اتحاد و اتفاق بھی ہو، تو اگر آپ کو ٹکٹ بھی نہ ملے اتحاد و اتفاق کے حامی ہو گیا؟ بہرحال وہ وقت پہ بتائیں گے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اتحاد و اتفاق سے کوہستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ بہرحال اتفاق و اتحاد جو ہمارا پٹن کا اتفاق و اتحاد تھا، ہمارے مادی لحاظ سے کافی سارا ہم نے ترقیاتی کام کروائے، ہم نے ضلع بھی بنوایا اور بجلی بھی فری ہمیں ملی اور کافی سارے ترقیاتی کام ہم نے کر چکے ہیں، لیکن جو دوبیر کا اتحاد و اتفاق ہوا تھا اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ اس طرح اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ دوبیر کے ساتھ کنڈیا بھی؟ کنڈیا میں بھی اس طرح ہوا، کیونکہ کنڈیا وہ جس طرح پسماندہ تھا پسماندہ رہا، دوبیر جس طرح پسماندہ تھا پسماندہ رہا، اور ان کے جو اتفاقی ممبران صاحبان تھے وہ جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، وہ سب کو آپ کو بھی پتہ ہے اور میڈیا پہ آ چکے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا کوئی کوہستان میں سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ آپ سمیت جتنے جو جمعیت علماء اسلام کے جو سینئر رہنما ہے وہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کوہستان سے الیکشن لڑیں؟ کیا کوہستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے؟ بہرحال کوہستان میں سیاسی لیڈروں کی تو کوئی کمی نہیں ہے بھی اور تھے بھی اور آئندہ آئیں گے بھی، لیکن اصل بنیادی میں نے پہلے اشارہ کر چکا کہ ہمارے کوہستان جو غربت سے دو چار ہیں، اس غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، آگے پیچھے سے آ کے ہمارے جو عوام ہے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے ووٹ لیتے ہیں، تو اگر گورنر فضل حق یہاں سے الیکشن لڑ سکتا ہے، یا وہ دوسرا جو مردان سے آیا ہوتا سرفراز عباس سرفراز وہ یہاں سے الیکشن لڑ سکتا ہے، یا کوئی چلاس سے آ کے یہاں سے الیکشن لڑ سکتا ہے، تو طلحہ محمود کے کافی خدمات ہے کوہستان کے لیے، اگر وہ الیکشن لڑے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الیکشن تو پاکستان میں کسی حلقے سے کوئی بھی لڑ سکتا ہے، الیکشن تو لڑ سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیر اسماعیل خان سے الیکشن لڑا، حالانکہ اس کا تعلق سندھ سے تھا، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، پاکستان میں الیکشن کے لیے اجازت ہے، کوئی کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ لیکن کوہستان میں سیاسی لیڈروں کا پھر فقدان ہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے؟ نہیں فقدان نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ کوہستان کے جو سیاسی زعما ہے یا عمادین ہے یا لیڈران ہے، تو وہ اس جو پسماندگی کو ختم نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان لٹیروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس کے پاس سرمایہ ہے۔ اچھا، تو کیا سینیٹر صاحب آ گئے تو آپ اس کو سپورٹ کرو گے؟ سینیٹر صاحب آئیں گے، اگر ٹکٹ اس کو جمعیت دے دیتی ہے تو ہم تو نظریاتی لوگ ہیں، ہم خاص سپورٹ کریں گے۔ جمعیت کے ٹکٹ پہ جو بھی آئے گا آپ اس کو سپورٹ کرو گے؟ سپورٹ کریں گے، سینیٹر صاحب ہو یا چاہے کوئی اور ہو؟ کوئی بھی ہو، کوئی اور بھی آ سکتا ہے جس طرح ماضی میں آئے، لیکن ہو نظریاتی صرف نظریاتی کو سپورٹ کرو گے؟ نظریاتی کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، کوہستان میں باقی خاندان کافی عرصے سے سیاست میں ہے، آپ کو ان کا سیاسی مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ باقی خاندان کا ان کا سیاسی ماضی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کا تو سیاسی نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ استقبال ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں
آئے بھی تھے تو پیسوں پہ آئے تھے، آئیں گے تو بھی پیسوں پہ آئیں گے، وہ اپنا پیسہ نکال کر چلے جائیں گے۔ 18 سال مولانا عبدالباقی ہمارا وزیر رہا، بتاؤ کہ اس کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ جب میں 2002 میں آیا تو پورے کوہستان میں کہیں کالج کا وجود تک نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کالج تھا پہلے؟ کوئی کالج نہیں تھا، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کوہستان جس طرح پسماندہ تھا وہیں کہ وہیں رہا۔ جب میں آیا تو یہ کالجز جتنے بنائے ہیں تو یہ میں نے بنایا ہے۔ سڑکیں جو تقریباً 13 سڑکیں اسی حلقے میں، مولانا عبدالباقی کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، 13 سڑکیں میں نے بنائے، ایک سڑک بھی وہ نہیں بنا سکا۔ کہیں دکھائے کہ مولانا عبدالباقی نے کہیں روڈ نکالا ہے، کہیں کالج تعمیر کیا ہے، کہیں اسکول بنایا ہے، کہیں کوئی اور کام کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ پیسے دیتے اور ووٹ لیتے اور پھر جا کے پشاور میں۔ اس مرتبہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کیا پیسے دے کے ووٹ لیں اور پھر جیت؟ تو اسی ڈر سے ہم 2-4 ہو چکے ہیں کہ کبھی کوئی کہاں سے اپنے پیسوں پہ یہاں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اور یہاں کے جو نظریاتی لوگ ہیں بڑے لیڈر ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے وہ کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کوہستان میں کوئی نظریاتی کارکن بھی نہیں میرے خیال میں؟ نظریاتی کافی سارے ہیں، لیکن ووٹ صرف نظریاتی مثلاً وہ کارکن اس مقدار میں نہیں ہے کہ صرف نظریے کے بل بوتے پہ وہ ممبر منتخب ہو جائیں یہاں سے، وہ کم ہے۔ اگر ہے تو صرف جمعیت علماء اسلام ہے یہاں کوہستان میں، اور کسی پارٹی میں کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے۔ پھر کوہستانی قوم کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ ویسے جو پیسے دے گا وہ کامیاب ہوگا ہمیشہ، تو پھر ان لوگوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ اس وقت قوم کو شعور دلانا ہے۔ اچھا، شعور کی ضرورت ہے؟ شعور کی ضرورت، ہم نے کافی سارا کوشش اور محنت کیا ہے اور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت ان کو شعور آ جائے گا۔ اچھا، شعور آ گیا تو پھر انشاءاللہ خود بخود نظریاتی بن جائیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کے دور میں بنے ہیں دلدار احمد اسٹیڈیم، لیکن اس کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ یہاں پہ کوہستان کے لیول نہیں میرے بلکہ کے پی کے لیول کے سب سے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں سال میں ایک بار، لیکن اس کی حالت آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا جب پہلے میں نے اس اسٹیڈیم کو بنایا تو وہ انہوں نے جو نقشہ میں نے دیا تھا 400 بائی 400، تو جب میرا ٹینیور ختم ہوا اور الیکشن اس وقت تک وہ نہیں بنا تھا، کام جاری تھا، انگوئن سکیم تھا، جب الیکشن آیا تو کوئی دوسرا آ گیا، جب دوسرا آیا تو انہوں نے توجہ نہیں دی، لیکن میں کوشش کرتا رہا اس وقت بھی اور آج بھی میرا کوشش ہے کہ میں اس اسٹیڈیم کو انشاءاللہ ایک بہترین اسٹیڈیم کے شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو بنا کے دکھاؤں گا۔ مولانا صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ اسی میں وارڈ والوں نے جو روڈ بنایا، یہ روڈ نہیں تھا؟ نہیں، یہ روڈ ہمارے جو کمیٹی والے ہیں، نہ کمیٹی سے پوچھا ہے انہوں نے، نہ سپورٹ والوں سے پوچھا ہے انہوں نے، از خود وہ اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹ ہے انہوں نے بنایا ہے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کوئی میرا خیال ڈی سی صاحب نے ان سے کوئی 30 یا 35 لاکھ روپے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے، اس پہ ہمارا نظر ہے، لیکن یہ روڈ ہمارے مشاورت سے نہیں بنی، نہ کمیٹی کی مشاورت سے۔ بند نہیں کر سکتے؟ اس روڈ کو ہم نے بند کرنا تھا، 1-2 دفعہ ہم نے واپڈا والوں سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن اس شرط پہ ہم نے چھوڑا ہے کہ ہمارے جو ہیلی پیڈ کے طرف سے جو روڈ گزر رہا ہے عوام کے لیے، اگر وہ روڈ وہ کھول دیتے ہیں تو اس روڈ کو ہم چھوڑیں گے، اگر وہ روڈ عوام کے لیے نہ کھولے تو اس روڈ کو ہم بند کر دیں گے۔ اس روڈ کو آپ بند کر دیے۔ وہ 30 لاکھ روپے سننے میں آ رہا ہے کہ پٹن کی جو اصلاحی کمیٹی ہے وہ ریکارڈ بنے ہوئے نکالنے نہیں دے رہے اکاؤنٹ سے ڈی سی صاحب کے، کہ وہ کمیٹی والے کہہ رہے ہیں آرگنائزنگ کمیٹی پی پی ایل کی کہ وہ نکال کے اسٹیڈیم کے اوپر لگانے ہیں، لیکن آپ لوگ ریکارڈ بنے ہوئے، آپ اس کے حصے؟ نہ ہماری کمیٹی ریکارڈ بنی ہے، نہ آج تک سپورٹ والوں نے ہمارے ساتھ، جو ان کے جو کرکٹ کمیٹی ہے، کمیٹی نے ہمارے ساتھ رابطہ تک نہیں کیا۔ اگر آپ کے ساتھ ابھی انہوں نے رابطہ کر لیا تو اگر رابطہ کر لیا تو ہم کمیٹی میں مشاورت کر لیں گے، میں تو ذاتی طور پہ حق میں ہوں۔ مشاورت تو یہ اسی گراؤنڈ پہ لگانا ہے نا، 30 لاکھ ان کے گراؤنڈ کی ہی ہے۔ مطلب یہ زمین کے پیسے ہیں، کمیٹی والوں کا خیال شاید یہ ہو کہ یہ زمین کے پیسے ہے، تو زمین چونکہ شاملات کا زمین تھا تو یہ ہم اپنے جو کمیٹی کا جو فنڈ ہے اسی میں جمع کریں گے۔ شاید اگر آپ کے جو کہنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ کمیٹی والے ریکارڈ بنے تو ریکارڈ اگر بننا ہے تو اسی بات پہ بنے گی، لیکن میرا خیال نہیں ہے، ہمارے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، میں اسی کمیٹی کا ایک رکن ہوں، اگر مشاورت ہو گئی تو میں سپورٹ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 30 لاکھ نکال کے اسی گراؤنڈ پہ لگا لیں گے؟ گراؤنڈ پہ لگا لیں گے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو۔ آپ کے دور میں بنا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی گراؤنڈ کے لیے پچھلے دنوں سینیٹر صاحب نے 2 لاکھ اس کے
جو مٹی ڈال کے اس کے ہمواری کے لیے 2 لاکھ اس نے دی ہے، اور کمیٹی کے لیے بھی 2 لاکھ دی ہے یا 2.5 لاکھ. اسی سوال پہ ہم آ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، کنفرم نہیں ہے. ہاں نہیں کہ confirm. آپ بھی تھے میرے خیال میں موجود کہ 2 لاکھ روپے سینیٹر صاحب نے مٹی ڈالنے کے لیے دیے، اور 2,50,000 جتنے جو 2 لاکھ یا 2,50,000 ہے وہ کمیٹی والوں کو وہ ان کو دیا، لیکن کمیٹی والوں کے لیے نہیں. میرے خیال میں سننے میں آ رہا ہے کہ جتنے جو ٹیموں نے شمولیت کیا ہے ان سب کا حصہ ہے یا نہیں اس میں؟ نہیں اس طرح صرف کمیٹی کے جو 5 ارکان ان کو دیا ہے 2 لاکھ. وہ 2 لاکھ جو دیا ہے وہ کمیٹی والوں کے، یہ 5 ہے 6 ہے 8 ہے جتنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کمیٹی والوں کو دیا ہے. اور 2 لاکھ اس گراؤنڈ کے اس کے لیے ہمواری کے لیے جو مٹی ڈال کے اس کو برابر کرنے کے لیے دیا تھا. اور پھر میں نے کمیٹی والوں کو بلایا تھا، اور ایک ڈیانہ والے کو میرا خیال ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے کہ پر ڈیانہ 1,000 روپیہ کر کے وہ مٹی اوپر سے لا کے وہاں گراؤنڈ میں ڈالیں گے اور اس کو ہموار کریں گے، گراؤنڈ کو ہموار کریں گے. مولانا صاحب آنے والے وقت میں الیکشن میں آپ کا کیا پوزیشن ہے؟ تو الیکشن میں میرا پوزیشن ایک تو بحیثیت امیدوار سامنے آنے کا میرا تو پوزیشن ہے، اور آگے جتوانا تو وہ آپ کا کام ہے، وہ عوام کا کام ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر لیں گے جو بھی مخلص ہے کوہستان کے لیے اللہ ان کو کامیابی دے. لیکن آپ کا اپنا کیا پوزیشن ہے؟ آپ آنے والے وقت میں الیکشن لڑو گے یا ٹکٹ ملے یا نہ ملے؟ نہیں اگر ٹکٹ نہ ملے تو میں نہیں لڑ الیکشن نہیں لڑوں گے. جس کو جمعیت کا ٹکٹ ملے اس کو سپورٹ کرو گے؟ اس کو سپورٹ کروں گا. اچھا مولانا صاحب، کافی عرصے سے ایک اور بات گردش کر رہے ہیں نادرا آفس کے حوالے سے. آپ پسلائی کمیٹی میں سینئر ممبر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ایسے کارنامے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے جس طرح عوام مشکل میں ہو آپ لوگ آ کے فیصلہ کرے کہ یہ ناانصافی ہو رہی. نادرا آفس کے حالات میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 کوئلہ پالس اور ضلع لوور کوہستان ایک نادرا آفس ہے، اور یہاں پہ میرے خیال میں 2-3 دن پہلے ٹوکن لینا پڑتا ہے، 7 بجے کے بعد ٹوکن بند کر دیتے ہیں. تو ہم کافی دور سے آتی ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہم نے آواز بھی اٹھایا، اس کے لیے ہم نے کافی سارا کام بھی کیا ہے. نادرا والوں کو پتہ ہے وہاں جو ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا ضلع ہم پہ بوجھ بنا ہوا ہے. جو ضلع کوئلہ پالس ہے ان کے پاس اپنے دفتر ہے نہیں، وہ ادھر چونکہ ہمارے بھائی ہے پڑوسی ہے تو روک تو ہم نہیں سکتے ہیں. نہیں روک نہیں، لیکن حکومت ان کے لیے کوئی اقدام اٹھائے نا، آپ آواز اٹھائیں گے تو کچھ کر سکتے ہیں. آواز تو ہم نے اٹھایا، کافی سارا محنت بھی کیا ہے، لیکن وہ چونکہ فیڈرل محکمہ ہے تو ہم ابھی تو فیڈرل میں ایک گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی حالت بہتر ہو. اس کی حالت بہتر ہو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کی حالت بہتر ہو. کافی مشکلات میں عوام. مولانا صاحب، آپ کے نظر میں کوہستان ترقی کر چکا ہے یا ابھی تک پاسماندہ ہے؟ کوہستان ابھی تک پسماندہ ہے. پاسماندہ ہے اس لیول پہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں جن اضلاع کی جو حالت ہے، چاہے تو یہ کہ 76 میں ایک ساتھ ضلع بنے ہیں، کوہستان اور سوات اور بٹگرام اور منسیرہ، اور یہ سارے ایک ساتھ ضلع بنے ہیں. ان کی حالت دیکھو، یہاں کوہستان کی حالت دیکھو، اور پسماندگی میں حال ہمارے جو ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سیاسی وڈیرے جو ان کا ہے. ان میں آپ بھی تھے نا سیاسی، میرے خیال 5 سال آپ اقتدار میں رہے ہیں. میں 5 سال اقتدار میں رہا. 5 سالوں میں آپ دیکھ لیں میں نے جو کام کیا ہے وہ میرا خیال 18 سالوں میں کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ 5 سالوں میں میں نے ڈگری کالج اور پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ اور ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ہائر سیکنڈریز اور اسی طرح ہائی سکولز اور میڈل سکولز، پرائمری سکولز تک آپ اس حلقے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 سالوں میں میں نے منظور بھی کروایا، ٹھنڈر بھی کروایا، ان کو فنکشنل بھی کروایا. اس طرح کہیں بھی مجھے ایک مثال پیش کریں کہ کسی نے اس طرح اپنے ایک ہی ٹینیور میں ٹھنڈر بھی کروایا اور فنکشنل بھی کروا کے یہاں سے چلا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوہستان کے سیاسی رہنما ہی کوہستان کو پسماندہ رکھنے میں ان کا کردار ہے، جو ماضی میں گزرے ہیں ان کا جو گزرے ہیں ان کا کردار. تو آنے والے وقت میں کوہستان کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پلان پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو انشاءاللہ کوہستان کو بہتر طریقے سے ہم ان اضلاع کے زمرے میں شامل کریں گے جو ہمارے پڑوس میں ہیں. جس طرح شانگلہ میرے خیال میں ہم سے پہلے بنا تھا، بعد میں کافی ترقی وہ تو کل بنا ہے، لیکن کافی ترقی کر چکا ہے. مولانا صاحب، اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسے 3-4 کام ہو یا 2 کام ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہونے سے کوہستان کی پاسماندگی ایک حد تک ختم ہو سکے؟ 3 چیزیں انتہائی کوہستان کی پاسماندگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے: ایجوکیشن اور ہیلتھ، اور ہمارے روڈز. جب مواصلات کا نظام نہ ہو تو نہ اسکول فعال ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ہاسپٹل فعال ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے رسائی اگر نہ ہو، کوئی مانیٹرنگ اس کے پیچھے نہ ہو
تو پھر تو حالت یہی ہوگی جیسے کہ آج کل کوہستان کی ہے یہ 3 کام اقتدار ملے تو آپ انشاءاللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کوہستان کے لیے مخلص ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے اور کوہستان کی پاسماندگی کو ختم کرنے میں وہ اپنا اہم کردار ادا کرے۔ آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت، اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔